السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، میرا آج کا موضوع وہ شخص لعنتی ہے جس کو اس دور کے اندر لوگ فتنے کے نام سے اور پلمبر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں کسی فرقے کا محتاج نہیں۔ اگر آپ جانتے ہوں گے تو آپ اس کو پہچان گئے ہوں۔ اس کا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ صرف وہی نہیں فتنہ، بلکہ اس کو سن کر اس کی بات پر عمل کرنے والا ہر وہ شخص اس فتنے کا شکار ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک اس کی اکیڈمی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھی اس کے فتنے کا شکار ہو چکا ہے۔ میرا انجینئر محمد علی مرزا سے لعنتی سے ایک سوال ہے کہ انجینئر صاحب کبھی اپنے بارے میں سوچا ہے کہ آپ سب سے بڑے فتنے تو نہیں؟ کہیں آپ ہی اس دین کا سب سے بڑا فرقہ بن چکے ہو؟ کیونکہ قرآن کی جو آیت کا آپ تعارف کرواتے ہیں کہ میں کسی فرقے کا محتاج نہیں، میں صرف مسلمان ہوں، اور آپ کے شاگرد بھی اس بات کی دلیل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 8واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 159، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور گروہ گروہ ہو گئے، یعنی اپنے گروپ بنا لیے، جس کو جو صحیح لگا اس نے وہ بنا لیا، یعنی جدا جدا راہیں نکالی کہ مجھے یہ صحیح لگا میں اس پر عمل کروں گا، مجھے یہ صحیح لگا میں اس پر عمل کروں گا۔ ہم سب کا دین ایک ہی ہے، دین اسلام، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، صحابہ اکرام تک ہم تک پہنچا، اور اگر جو اس کے خلاف جائے گا وہ فتنہ ہے، جو اس میں جدا جدا راہیں نکالے گا۔ پھر آگے لکھا ہے، اے محبوب تمہیں ان سے کچھ تعلق نہیں، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ چاہے جو مرضی کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ان سے تعلق نہیں، ان فرقوں سے۔ ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہیں۔ یہ ترجمہ جس نے لکھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں بھی آپ اول فل بکتے رہتے ہیں۔ اب آپ کا یہ فرقہ جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں صرف مسلمان ہوں، تو کبھی آپ نے اتنا غور کیا ہے کہ آپ کا کہنا ہے میں فجر کی نماز ہاتھ کھول کر پڑھتا ہوں، میں ظہر کی نماز ہاتھ بند کر کے پڑھتا ہوں۔ جدا جدا راہیں اور گروہ تو آپ میں ہوئے۔ آپ ایک یوزلیس انسان ہیں جس کو ہر فرقے کا شخص جو بے عقل ہے، جس کے پاس عقل نہیں، عقل و شعور نہیں، تعلیم نہیں، کہتے ہیں نا انسان اگر تعلیم صحیح سیکھ لے تو اس کو شعور ملتا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ نے علم ایک لازوال دولت نہیں کہا۔ علم سیکھے جائے، جتنا سیکھا جاتا ہے انسان کو اتنا شعور ملتا رہتا ہے۔ مرزا صاحب، آپ نے کبھی اپنے آپ پر غور کیا ہے کہ کیا سب سے بڑے فتنہ ہی آپ ہیں؟ کیونکہ آپ کا کہنا ہے بقول آپ کے کہ میں فجر کی نماز ہاتھ کھول کر پڑھتا ہوں، ظہر کی نماز میں ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ آپ کے بقول امام اعظم کو اعظم کہنا بھی غلط ہے۔ امام اعظم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں ہم بات نیکسٹ ٹائم کریں گے، لیکن ابھی کی جو بات ہے وہ یہ ہے، آپ سے متاثر لوگ بھی اسی طریقے سے آپ کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی آپ کی ان حرکتوں کے شکار بن کر اس بات پر عمل رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے انجینئر صاحب کرتے ہیں ہمیں بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے، جبکہ آپ کا ایک ویب سائٹ بھی ہے امام نام سے، آپ ان کے امام ہیں۔ صحیح، انجینئر صاحب آپ نے دنیاوی تعلیم تو سیکھ لی، لیکن اتنا بتا دو انجینئر بننے سے کوئی انسان عالم دین نہیں بنتا، یا مفتی نہیں بنتا، یا شیخ الحدیث نہیں بنتا۔ انجینئر کا کام ہوتا ہے جس فیلڈ کا اس کا کام ہو، انسان کو اسی چیز میں رہنا چاہیے۔ اگر انسان ڈاکٹر ہے تو اسے دنیاوی تعلیم کے بارے میں جتنا پتا ہوگا، جتنا علم ہوگا، وہ اتنا ہی بتا سکتا ہے۔ اگر آپ کا انجینئرنگ سے دل ہٹ گیا تھا، یا اس سے آپ کا گھر بار نہیں چل سک رہا تھا، تو آپ کو کوئی اور فیلڈ جوائن کرنی چاہیے تھی، نہ کہ یہ کہ آپ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنایا اور من گھڑت باتیں، روایتیں کہنا شروع کر دی، اور فتنے کے مقام پر آپ نے یوٹیوب سے، انسٹاگرام سے، اپنے دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پیسے کمانا شروع کر دیے۔ انجینئر صاحب بقول آپ کے کہ آپ عالم دین نہیں ہیں،
ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے اندر جذبہ اسلام پھیلانے کا شوق ہے تو آپ اس کا صحیح استعمال کریں، نہ کہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ اگر آپ دین اسلام پھیلانا چاہتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے پھیلائیں، نہ کہ دیوبندی، نہ کہ بریلوی، نہ کہ اہل سنت حنفی بریلوی، بریلوی نہیں، حنفی بریلوی، ہم میں سے جو نکلا وہ فرقہ ہے، نہ کہ اہل تشیع، نہ کہ رافضی، نہ کہ قادیانی آپ کا استعمال کریں۔ جہاں پر جس کو جو استعمال کرنا تھا وہ آپ کا کلپ نکال کے اپنے اسٹیٹسوں پہ لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہ تعلق نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یا حق پر لے کر آ رہے ہیں۔ حق پر تو آپ کا حق کا تو ہے بھی نہیں ہے، آپ تو مسلسل لوگوں کو گمراہی کرے جا رہے ہیں۔ آپ کا تو یہ کہنا ہے کہ میں سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کماتا ہی نہیں ہوں، میرے پاس تو ٹچ موبائل ہی نہیں ہے، میرے پاس تو میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور وہ ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ تعلیم نہیں دیں گے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنا کر میرے نام پہ پیسہ کمانا غلط ہے۔ انجینئر صاحب، آپ کی گزری ہوئی ایک ویڈیو جس میں آپ نے کہا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ مجھ انجینئر سے آپ کا خاندان کا فرد ہو یا کوئی دوست ہو جو مجھ سے متاثر نہ ہو، تو میں بھی اس چیز کا دعویٰ کرتا ہوں، اگر اللہ نے مجھے توفیق دی، میں حنفی بریلوی فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والا شخص، ایک بچہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ جو گمراہ ہوئے ہیں یا جو آپ کی ویڈیوز دیکھ کے گمراہ ہوتے ہیں، ان کو راہ حق پر لے کر آنا اب میرا کام ہے، اور اب آپ کو ایکسپوز کرنا بھی میرا کام ہے۔ ایک میسیج دینا چاہوں گا ان لوگوں سے، ان والدین سے جو کہ اپنے بچے کے پیدا ہونے پر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، سافٹ ویئر انجینئر بناؤں گا، پائلٹ بناؤں گا، سی اے کراؤں گا یا آرمی ملٹری آفیسر بناؤں گا، ٹھیک ہے، بنائیں۔ دنیاوی تعلیم انسان کو آنی چاہیے، تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو شعور دیتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کے لیے دنیاوی اس قرآن کی تعلیم دے، تاکہ وہ بچے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکیں۔ میرا مطلب کسی کو ڈس اپوائنٹ کرنے نہیں تھا، آپ سب کی آنکھیں کھولنے کا تھا، ان جیسے چھوٹے چھوٹے بیکار فتنوں کو جواب دینا تھا کہ اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہو، کل کو اس کے سامنے کوئی شخص آ کر کوئی بات کہہ دے تو وہ اس کو جواب دے سکتا ہو، نہ کہ یہ چپ کر کے پھر اس کی ویڈیوز دیکھے، اس کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد کہے ہاں بھائی یہ بندہ صحیح ہے، پھر وہ بھی اس سے متاثر ہو جائے اور اس کا شکار بنے۔ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دینا سکھائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔